زیب و زینت خامد کے لیے اختیار کرنا. ایک حدیث یاد آگے سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. اب تسی کاروباری کوئی ڈیل کرنی ہوتے واسکٹاں پا کے سارے خوشبو لا کے جاندے ہو. میرا نبی کہہ رہا ہے بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. کہ بنو اسرائیل میں اس لیے زنا پھیلا کہ خامدوں نے بیویوں کے لیے تیار ہونا چھوڑ دیا اور وہ غیروں کی طرف مائل ہو گئی. ٹھیک ہے. مردوں کو واضح کر کے عورتوں کو اشارتاً فرمایا. عورتوں کو فرمایا کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خامدوں کے لیے ایسے تیار ہوں گی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی. یہ عورتوں کو پیغام دے جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی. اب ہماری عورتیں بھی کسی فنکشن میں جانا ہو تو خامدان نے نہ ونگے شبا ونگے سمجھ دو ونگے چلو جان دو دنیا سب ونگے شبا یہ ان کے دام دوڑے لگا دیتی. دوڑے اے رنگ پسند نہیں اے رنگ پسند. ہوں تو آپ ماشاءاللہ جانے کے خامدان دی لوڑی کوئی آپ پہ سارا لبرٹی عورتیں ناری بھرے ہوں ہے کھپے بیٹھے ہوں سر. تو وہ بوجھے ویلے کرا دیتی خامدوں کے فنکشن کے لیے اور خامد کے لیے تیار ہو انہوں نے موت پہ جانتی. گندی مندی بیٹھی ہوتی پھر خامد باہر منہ مارتے ہیں. تو میں قربان جاؤں میرے نبی کی زندگی کیا خوبصورت ہے. میں وہ گوشے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو عام طور پہ نہیں لائے جاتے. اپنی بیویوں کے لیے تیار ہوا کرو. جنت کی حور خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ اللہ کے نبی کے لیے تیار ہوتی. آپ نے کہا فاطمہ کو تیار کرو. ان تینوں نے تیار کروایا. پھر حضرت علی کو بلایا گھر لے گئے. بارات آئی چھوٹی سی بارات آئی اونٹنی پر آئے. اونٹ باہر بیٹھا ہے. علی کو اندر لے گئے. فاطمہ کا ہاتھ پکڑا. علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے گھر میں جو سب سے محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. اولاد کا حق ہے تو ان سے پوچھو. ایسے اندھا دھند مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا تو میرے ماں باپ الگ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے. اس کو خبر ہی نہیں لگنے دے رہے کہ وہ اس کا رشتہ آیا ہوا. یہ عجیب سی جہالتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے نبی والے اخلاق سیکھو. تھوڑا سا ٹائم قرآن کو دیا کرو. قرآن پڑھا کرو. اللہ کے واسطے قرآن پڑھو. قرآن پڑھو. قرآن کا ترجمہ پڑھو. میں آپ کو اللہ رسول کا